السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کچھ اہم خبریں ہیں اور کچھ چیزیں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ دیکھیے آپ لوگ بہت سارے تجزیے دیکھتے ہوں گے. مجھ سے بڑے سینئر تجزیے نگار ہیں اور بہت اچھے تجزیے نگار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو میں طفل مکتب ہوں، لیکن بنیادی طور پر میں جو اپنے تجزیہ کرتا ہوں میں اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود سیاست میں رہا ہوں، سفارتکاری میں رہا ہوں، اب تجزیہ نگاری میں آیا ہوں. تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے میں قوم کو، لوگوں کو سکھاؤں، تاکہ ملک سے محبت کرنا، ملک کے معاملات کو سمجھنا، اس کے لیے ایک شعور کی ہوتی ضرورت جو میں چاہتا ہوں کہ میں دوں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میری اس چیز کو، جو کہ میرا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک میری ایک سوچ ہے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ میری سے مدد کر سکتے ہوں تو یہ بہترین مدد یہ ہوگی کہ آپ ایک اچھی سوچ کو، ایک مثبت سوچ کو، جو کہ میں پاکستان کے حوالے سے اور اپنی ریاست سے محبت کے حوالے سے مجھے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اپنے تجزیے میں، اس کو آپ ضرور شیئر کریں. امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے. اچھا، آج جو سب سے اہم چیز ہے خبر، وہ یہ ہے حمزہ شہباز صاحب کی رہائی. آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اندر ان کا معاملہ تھا اور آج ان کو چھوڑ دیا گیا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر، آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے نکل کر یہ کہا کہ مجھ پر کوئی الزامات نہیں تھے اور مجھے ناجائز رکھا گیا، اور آپ نے پھر دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح ان کا استقبال ہوا، سارے لوگ آئے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا آج صبح کے جگہ، ایک اور بھی جگہ میں نے بیان بھی دیا تھا کسی چینل کے اوپر. میں نے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، طوفان بدتمیزی ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر کہ جرم ہے، مطلب ابھی ٹھیک ہے وہ ثابت نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ کہ ثابت اس لیے نہیں ہو سکا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ طریقہ کار ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ نیب کے اندر، الیکشن کمیشن میں، ہر جگہ ان کے اپنے آدمی ہیں. ان کا طریقہ کار میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ کرتے ہی ہے. ہمارے یہاں انصاف تو ہے ہی نہیں نا. وہ تفتیش کرتے ہیں کہ جناب تفتیش ہوئی ہے، تفتیش میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ حمزہ شہباز ہیں، انہوں نے 10 لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. جب وہ کیس شروع ہونے لگتا ہے تو فوراً ایک درخواست ہو رہا ہے کہ جناب 10 لاکھ کی نہیں تو 50 لاکھ کی ہوئی ہے. اچھا، پھر اس کی انکوائری شروع ہو گئی. پھر 50 لاکھ کے ساتھ ساتھ پتہ لگا کہ جناب 2 چائے والے پکڑے گئے، ان کے اکاؤنٹ سے 70 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے. تو پتہ لگا وہ معاملہ ادھر چلا گیا، ادھر سے بعد ادھر چلا گیا. مطلب ایک سرکل یہ اس طرح چلاتے ہیں تاکہ وہ تفتیش بڑھتی رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب عدلیہ کے اندر جب معاملہ گیا تھا تو 1-2 کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر بھی پوچھا گیا، پر کورٹ کا ذکر نہیں کروں گا، سپریم کورٹ کا ذکر کر رہا ہوں بس. وہاں پہ پوچھا گیا جیسے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پرائرٹی جو آپ کی جو کیس ہے، اس کیس کے حساب سے جو جینون جو ہے اس کے اوپر آپ کو ضمانت، تو اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کوئی مانگتے ہیں تو آپ ضمانت نہیں بلکہ آپ پرماننٹ، آپ کو سزا ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو معاملہ ہوا نا، یہ بنیادی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ان کی کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ابھی تک کیس ثابت نہیں ہو پا رہے، آپ کا کیس لمبا ہے، پرولونگ ہو رہا ہے، تو لہٰذا چلیے 20 مہینے ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کو چھوڑنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف کے ساتھ اور حمزہ شہباز کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھا جو بات میں استقبال کی کر رہا تھا کہ کتنا زبردست استقبال ہوا، پھول پھینکے گئے، اور انہوں نے باہر آ کے حمزہ شہباز نے جو کہا کہ ہم تو بے گناہ ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا وہی بات کی ڈسکا کی. انہوں نے بتائی کہ دیکھیں جو ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا اس سے پتہ لگ گیا کہ حکومت جو ہے ہم ریگنگ ہوتی ہے 2018 کا. خیر انہوں نے نام نہیں لیا جیسے کہ مریم نواز لیتی ہیں اداروں کا، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ ریگنگ ہوتی ہے، اور ہم نے ثابت کیا کہ ریگنگ ہوتی ہے. ایک اس بات کا ثبوت تھا، الیکشن پاکستان میں 2018 کا بھی ریگ ہوا، اور اس کا ثبوت ہم نے ڈسکا کے اندر دے دیا، اور میں 20 ماہ سے اندر ہوں، میرے پر کوئی ابھی تک مقدمہ قائم، مطلب کوئی جرم میرا ثابت نہیں ہو سکا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بنیادوں پر مطلب قید ہوتی ہے، سزائیں ہوتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر پیغام تھے. یہ جو اب دیکھتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر سفارت خانے ہیں، یہ ان کے جو پاکستان میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ وائر بناتے ہیں، اور ان کو سب کو پتہ لگ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بھائی دیکھیے قوم بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے پر ابھی تک کوئی کیا کہتے ہیں کیس بھی ثابت نہیں ہوا. تو بنیادی طور پر اصل تو ہیرو ہم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہماری قوم کا بھی بڑا کردار ہے. کہ اب پتہ نہیں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی اللہ ماشاء اللہ ہیں. اب جو بھی ہے بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ حمزہ شہباز صاحب آئے ضمانت پر ہیں، لیکن باتیں ان کی سن لیں، اندر سے ایک ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. لیکن انڈرسٹینڈنگ کیا تھی وہ یہ میں بتا دوں کہ وہ اب مریم نواز کو ٹف ٹائم دیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جو بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اصل میں سمجھیں کہ بنیادی طور پر ایک چور کے ذریعے دوسرے چور کو
کاٹا جا رہا ہے. میں خود کھل کے بات کروں, آپ سمجھ لیں, یعنی ایک چور کے ذریعے دوسرے چور کو کاٹا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں چوروں کو کاٹنے کے لیے ساہوکاروں کا استعمال کیا جاتا. یعنی عمران خان صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا نا, عمران خان کا ایک جو ویژن تھا, اس ویژن کے ساتھ اگر چلا جاتا, لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ کچھ ہمارے عدالتی نظام اور کچھ ہماری عوام کی بھی, کچھ مطلب عوام کی تو کیا کہوں, عوام کو موٹیویٹ نہیں کیا نا. اگر وہ, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اگر جو دوست ہیں, جو پیراشوٹرز جو انہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں, ان کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن جو حقیقی عمران خان کے ساتھ ہیں, جو منسٹر ہیں, ان کو چاہیے تھا کوئی جلوس ولوس نکالتے, کوئی 2-4 جلسے کرتے, لوگوں کے اندر مومنٹم پیدا کرتے کہ لوگ باہر آتے کہ نہیں جناب 20 ماہ ہو گئے ان کو اندر رکھا ہوا, کیوں نہیں پکڑا, فلانا کیوں نہیں پڑا. لیکن کچھ نہیں ہوا. نتیجہ کیا, وہ پرولونگ ہوتا گیا اور وہ نکل کے باہر آتے گیا. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو لایا گیا ہے. یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, پہلے میرے ویلاگز آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کھوٹے سکے اور ہمارے ساری جیب میں ہے. تو ان کھوٹے سکوں کو, جو میں نے کہا تھا نا کہ کچھ کھوٹے سکے جو ہیں, ان میں جو کم کھوٹے سکے ہیں ان کو صاف کر کے اب حکومت انہیں استعمال کرنے جا رہی ہے, یا مطلب طاقتور کے جو کوئی بھی ہیں. اچھا, اب سینٹ کا الیکشن جو ہے, سینٹ کے الیکشن کے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو ہے کردار جو ہے آپ کا سیاستدانوں کا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. جو لوگ اپنا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ آپس میں آپ دیکھ لیں کہ آج سے پہلے کیا تھے یہ لوگ, کس طریقے سے ایک دوسرے کو یہ کیا کہتے ہیں برا بھلا کہتے تھے, اور یہ فرماتے تھے اپنا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے لیے کہ ہم ان کو آگے تو ہم روڈوں پہ گھسیٹیں گے, یہ چور ہیں, یہ فلانے ہیں. وہی نواز شریف صاحب کے ٹی وی پہ موجود آپ نے بیان بھی سنے ہوں گے کہ گیلانی جو ہے مطلب وحشی ہے, حیوان ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آج وہ وحشی اور حیوان آپ دیکھ رہے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں اور قوم دیکھ رہی ہے. تو بنیادی طور پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. لوگوں کو اب سوچنا ہوگا, بہت ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ, لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اب سینٹ کے الیکشن کے اندر جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ سینٹ کے الیکشن میں کتنے لوگ ننگے ہو رہے ہیں, پیسے کا وہ لین دین ہو رہا ہے. دیکھیے انہوں نے معاف کیجیے, قوانین انہوں نے کیسے بنائے کہ عدلیہ بھی مجبور ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی جو رائے دے گی یا فیصلہ جو کچھ بھی کہیں وہ کھلی عدالت میں دے گی, اور میرے خیال سے وہ یہی ہوگا کہ آپ کا سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ خفیہ ہی ہوگا. میرے خیال سے جو میرے پاس اطلاع ہے, ہو سکتا ہے اب کل تک یا پرسوں تک بدل جائے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اطلاع ہوتی ہے اور ہمارے جو بھی مطلب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اور یہ فیصلہ ہوا بھی ہوتا ہے, لیکن بعض وقت پھر عین موقع پہ کچھ وجوہات آتی ہیں یا کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے فیصلے کبھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو لیکن جس وقت ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو ابھی تک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ فیصلہ وہ یہی ہوگا کہ خفیہ ہی ہوگا, اور وہ اپنی مطلب ایک رائے دے دیں گے اور صدر مملکت کو رائے بھیجیں گے بنیادی طور پر. تو یہ کہنے کا مقصد میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں, سینٹ کا الیکشن جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اب یہ گیلانی صاحب کے حوالے سے, اچھا ہاں ایک بات اور میں بتا دوں کہ گیلانی صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا اس حوالے سے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیلانی صاحب کو سوچ سمجھ کے اتارا گیا ہے. اچھا کیوں سوچ سمجھ کے اتارا گیا, میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ عمران خان کے لیے کہا تھا, کچھ طاقتور حلقوں نے ان کو دسمبر تک کا ٹائم دیا تھا کہ دسمبر تک کے آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں. اچھا ورنہ اس کے بعد ہم غیر جانبدار. تو اب بہت سے لوگوں نے یہ کہا, میں کئی مطلب سینئر ان کو بھی دیکھ رہا تھا جو مجھ سے بہت سینئر ہیں, میں ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا تجزیہ نگار, لیکن وہ جس طرح کی پکچر پینٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی غلط ہے. لیکن میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر طاقتور حلقوں نے کہا ہے کہ ہم مطلب غیر جانبدار ہوں گے دسمبر کے بعد, تو یہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نواز کو شتر بے مہار کی طرح کہ جب آپ آئیں اور آ کے لوٹیں اور آپ سندھو دیش ادھر بنا لیں, آدھا آپ ادھر گریٹر پنجاب بنا لیں, باقی ہندوستان کو دے دیں, ایسا نہیں ہونے والا. وہ جو انہوں نے کہا ہے نا ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے, وہ غیر جانبدار وہ یہ تھا کہ جو عمران خان کا ایک ویژن تھا نا, احتساب اور نیا پاکستان, عمران خان نے ایک ویژن دیا تھا احتساب اور نیا پاکستان, اس کو سپورٹ کر رہی تھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ, طاقتور حلقے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اصل میں بنیادی طور پر ناکام ہو گئے. اب وہ اس کی پھر میں آپ بتا کہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس وغیرہ سارے اسی کے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دسمبر تک اگر آپ یہ کام کر سکتے ہو تو کر لیں, ورنہ پھر ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنا کام کریں گے. اب اپنا کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ انگیج کریں گے. اب یہ جو آپ کو دیکھا نا, یہ جو آپ حمزہ شہباز آئے ہیں وہ کہ مجرم ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ سب یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کیس ان کے اوپر سب ہے, اور ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کیس کھلیں گے ضرور. کیس سچے کیس ہیں, منی لانڈرنگ کے کیس ان کے اوپر ہے اور سرٹیفائی ان کے ثبوت موجود ہے. لیکن چونکہ اب انگیج کرنا ہے تو انگیج کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو نکالا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ کم کھوٹا سکہ ہے.
تو اس کو میں نے کہا تھا نا کہ کم جو کھوٹے سکے ان کو صاف کر کے استعمال کریں گے. جو زیادہ کھوٹے سکے ہیں جیسے مریم نواز ہو گئی, جیسے اپنا نواز شریف صاحب ہیں, ان کھوٹے سکوں کو اب وہ دفن کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں یا جو میرا تجزیہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جو ہے تھوڑا سا حمزہ شہباز کو استعمال کیا جائے گا, اور اس استعمال کو یعنی ان کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو انگیج کیا, جیسے کہ گیلانی صاحب کو انگیج کیا گیا, انگیج کر کے ریاست کے معاملات آگے چلائے جائیں گے, اور وہ کھوٹے سکے جو کہ ریاست کے لیے خطرناک ہے ان کو رگڑا دیا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مطلب یہ ابھی میرے پاس کنفرم خبر نہیں ہے, لیکن میرا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ جو لوگوں سے میں نے بات کی تھی یا مجھے پتہ لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید مریم نواز کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے, اس کے چانسز ہیں. تو اب یہ پھر مریم نواز جب گرفتار ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلم لیگ نون کی جو ساری قیادت ہے وہ پھر حمزہ شہباز کے پاس آ جائے گی. اور یہ بھی تھا کہ اگر مسلم لیگ اگر مریم کو آپ دیکھیں نا, اگر فوری طور پر گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر یہ تھا کہ وہ وائلنٹ بھی ہو سکتے تھے ان کے مسلم لیگ نواز کے کارکن اور سارے, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک کو ہٹا کر دوسرے کو سامنے رکھا جائے, کیونکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہیں میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ایک چیز تھی. دوسری طرف سینٹ کے اندر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ گیلانی صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, گیلانی صاحب میرے پاس جو اطلاعات ہیں گیلانی صاحب آ جائیں گے, ہو سکتا ہے سینٹ کی چیئرمین بھی بن جائیں, اگر نہ بھی بن سکے تو وہ انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ بن جائیں گے اپنا سینٹ کے اندر حزب اختلاف کے. اچھا, اسی پس منظر میں جوڑ توڑ آپ کو میں نے ساری بتائی تھی کہ بس کیا میں بولوں, بات نہیں ہوتی, وقت ضائع ہوتا ہے کہ ان کے گھناؤنے کردار آپ دیکھ رہے ہیں. آج وہ ایم کیو والوں سے ملے ہیں جا کے, پیپلز پارٹی والے, اور وہاں پہ انہوں نے 2 سیٹ کی آفر کی ہے. تو یہ تو آج آپ کو خبروں میں دکھا رہے ہیں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے شروع سے رابطہ ہے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میرا تو تعلق بھی کراچی سے, اور میں نے اپنی بنیادی سیاست بھی کراچی کی مطلب ڈسٹرکٹ کی سطح سے کی تھی, پھر اس کے بعد صوبے کی سطح, پھر میں مرکز کی سطح گیا تھا. تو یہ ایم کیو ایم وغیرہ سب ہمارے سامنے ہی بنی تھی, سب یہ ہمارے سامنے کے تھے. میں شروع سے کہتا تھا کہ ایم کیو ایم جو بنیادی طور پر بنائی تھی یہ پیپلز پارٹی کی سندھیوں کی بی ٹیم ہے. ان کو اصل میں پتا تھا, یہ بنیادی طور پر بنائی اس لیے گئی تھی, ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا کہ جو سندھو دیش کا ایک کارڈ کھیلنا چاہ رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم ایک بفر کے طور پر استعمال کریں گے. سندھیوں کے مطلب ایک شہری سندھی اور دیہی سندھی کا ایک تھا مسئلہ, لیکن فوری طور پر اصل میں لیڈرشپ ان کو غلط مل گئی, الطاف حسین کی مل گئی. الطاف حسین صاحب جو ہے ان کے بی ٹیم بن گئے جا کے. تو یہ تو شروع سے میں کہتا رہا ہوں, آج لوگ جو نہیں مانتے تھے جس وقت کہ ایم کیو ایم کا بڑا عروج تھا, اور اس وقت بھی میں نے حیدر منزل کے اندر جب یہ سارے لوگ بیٹھے تھے, میں نے اس وقت جی ایم سید کی موجود کے اندر کہا تھا کہ یہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ میں نے کہا تھا جناب یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مہاجروں کی ایک بی ٹیم اپنے لیے بنا لی, جو کہ ساری زندگی کبھی بھی مہاجروں کو یا اردو بولنے والے جو ہیں جو پابانی پاکستان ہے ان کو اب کراچی کے حوالے سے نا یہ جو کچھ یہ کرتے تھے, جو ان کی پاور تھی, جو پتہ ہے آپ کو پاور اتنی ہوتی تھی کہ جب بھی ایوب خان کا دور تھا یا جتنے پرانے ایم آر ڈی کی یا دوسری تیسری جتنی تحریکی چلتی تھی وہ کراچی سے اٹھتی تھی, اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے تھے, اس کے بعد چلتے چلتے تو میں نے کہا وہ چیز اب آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. تو یہ میرے پرانے اخبارات میں آج سے 25-30 سال پرانے بڑے میرے اخبارات میں بیانات بھی پڑے ہیں ثبوت کے طور پہ. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ تھا, تو اس کو آپ یہ چھوڑ دیں کہ یہ جو لوگ بڑے خبریں دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر بنی متحدہ کی طرح, وہ سب ڈرامے بازی ہے. متحدہ ہے ہمیشہ ان کے ساتھ, وہ کبھی کبھی صرف پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر کبھی جا کے مسلم لیگ نواز کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, وہاں پہ جوڑ توڑ کرتی ہے, پھر اس کے بعد کبھی وہاں سے پھر ادھر آ جاتی ہے. تو وہ چھوڑ دیں, یہ کراچی کا معاملہ ہے. متحدہ کی جوڑ توڑ اور متحدہ سے کوئی نہیں مسئلہ, وہ سمجھے پیپلز پارٹی کے کھاتے میں. تو یہ سینٹ کی صورتحال ہے. لیکن اب یہ فیصلہ یہ ہوگا کل پیر کو ہوگا کہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں, اگر سپریم کورٹ کا جیسا میں نے کہا کہ جیسا میرے پاس ہے کہ وہ خفیہ ہی ہوں گے, تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے صورتحال. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ حکومت کے لیے اس وجہ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ حکومت کے لیے خبریں یہ اچھی نہیں ہیں سینٹ کے حوالے سے دوسرے تیسرے معاملات میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان نے بہت اچھا کام کیا. آپ کو سری لنکا کے اندر وہ بات کر کے آ گئے, مسلمانوں کے حوالے سارے معاملات ہوئے, اور بہت اچھا کچھ انہوں نے کیا, اس کا بڑا اچھا ویژن بھی ہوا. اچھا, اس میں بس ایک آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے, عمران خان اور فوج جو ہے کم از کم ایک پیج پر نہیں, تو میں شروع سے کہتا رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو میں نے پچھلے وی لاگ کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوج بڑا خاموش کردار ادا کر رہی ہے. میں نے بڑی تفصیل دی تھی کہ آپ کو کہ وہاں پہ جس طرح بھارت کے لوگ گئے تھے, وہاں پہ بھارتی آرمی کے سربراہ اور آفیشلز گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا تھا گلف کا, سعودی عرب کا, قطر کا. اسی کے پس منظر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی بھی شروع ہوئی ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر گئے, انہوں نے جا کے معاملات کیے. اور میں نے آپ کو کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, 2 میں نے وی لاگ کیے تھے کہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کامیاب ہو گئی. تو الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی. سعودی عرب وغیرہ گلف کے ممالک سارے آپ کے پاکستان کے قریب آ گئے. اور سب سے بڑی کامیابی ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو LNG کا جو دور جو ہوا ہے, یہ جو معاہدہ
آپ کو بتایا 33% کم کے اوپر ہوا ہے. تو 33% کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو مطلب 33% کم کے اندر ہو, ورنہ یہ LNG کے معاہدے جو ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں, پھر وہی بات ہے, میں آپ کو قوم کو سوچ دینے والی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاہدے جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیے تھے, اور یہ معاہدے 15 سال کے تھے, اور یہ انہوں نے اس طرح معاہدے کیے تھے کہ مثال کے طور پہ اگر جو چیز ہمیں 5 روپے کی ملتی ہے تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ 5 روپے کی جگہ آپ نے یہ ہمیں 15 روپے کی دینی ہے. 15 روپے میں 5 روپے آپ کی LNG ہوگی, اور 10 روپے جو ہے نا یہ ہمارے خزانے میں امریکہ میں یا برطانیہ میں یا جہاں بھی ہمارے سوئٹزرلینڈ میں جو بینک ہے 10 روپے وہاں جمع ہوں گے. تو یہ معاہدے کر کے بھی 15 سال کے آئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ اس معاہدے کو کینسل کرا کے ہماری آرمی ڈپلومیسی نے اس معاہدے کو کینسل کرا کے دوبارہ ایک جو ہے کم قیمت کے اوپر معاہدہ کیا, ورنہ نارملی اس طرح ہوتا نہیں, ہمیں ہر صورت میں 15 سال چلنا تھا. تو یہ آپ جو کہتے ہیں نا بہت سے لوگ فوج کیا کرتی ہے, فوج پس پردہ یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے فوج. تو اب اس لیے آپ کو وقت کم ہوتا ہے کیا بتاؤں. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہماری آرمی کی ایک ڈپلومیسی ہے, اور ہماری آرمی کی ڈپلومیسی ماشاءاللہ ساری دنیا کے اندر مانی جا رہی ہے. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, خبر بھی دی تھا کہ ایک روس کے ایک اہم شخصیت ہیں سفارتی, انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی کی اور پاکستان کی جو فوج کی ہے اس کی سفارتی جو ہے نا مطلب ایک فنی حربی فنی کے علاوہ ایک اس سفارتی معاملات بھی بہت اچھے ہیں. اچھا, اس سے تھوڑی سی بات میں بتا دوں آپ کو کہ سعودی عرب نے آج وہ جاری کر دیا جمال خشوگی کے حوالے سے, سعودی عرب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی, میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اب سعودی عرب پہ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے. دباؤ بڑھانے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور یہ تمام گلف ممالک جو ہیں یہ اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں چین کی طرف. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چین کی طرف جا رہے ہیں, اور عربوں کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی نئی تحریک, کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا اسپرنگ وغیرہ, ان کے لیے تباہی کا باعث ہوگی. تو وہ اپنے معاملات کو ڈسکس کر رہے تھے, اور کوشش ان کی تھی کہ وہ چین کی طرف جائیں. تو اسی لیے آپ کو بتایا کہ پاکستان بھی, میں نے جیسے بتایا تھا کہ پاکستان کا رخ بھی تھوڑا سا چین کی طرف ہے. گو کہ کچھ عمران خان کے جو 7 پیراشوٹرز ہیں مغرب کے, وہ ان کا جھکاؤ ہے ادھر کے امریکہ کی طرف لے کے جائیں, لیکن یہ امریکہ محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان بھی کا چین کی طرف جا رہا ہے. ابھی سری لنکا بھی چین کی طرف چلا گیا. تو اس تمام چیزوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے مطلب انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ بائیڈن ہمارے بہت اچھے ہیں دوست ہیں. بائیڈن کوئی ہمارے لیے پاکستان کے اچھا شگون نہیں ہے. صرف انہوں نے پاکستان کو ایک تھوڑا سا اب یہ بتانے کی خاطر کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کو ریلیکس دینے کی کوشش کی, اور بھارت کو دبکا لگایا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیز فائر جو ہے معاہدہ 2003 کا, جس کے بارے میں آپ کو بتا چاہوں گا, اس پر تھوڑے سے کریں. بہت سارے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بائیڈن نے بڑا دبکا لگا دیا, اور وہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف ہماری ملٹری کی جو ہے نا ڈپلومیسی ہے. میں چھوٹی ٹائم ہوتا ہے 12-14 منٹ میں آپ کو نہیں بتا سکا, اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. بہرحال الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو ہمیں افسوس تھا اور جس بات کا ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی جنگیں شروع کر دینی ہے اور انہوں نے حالات کو خراب کرنا ہے. پہلا دیکھ لیا انہوں نے سیریا پہ حملہ کر دیا, اور دوسرا انہوں نے یہ ایک قسم کی سب سے پہلے دباؤ ڈالنا جو ہے سعودی عرب پہ شروع کر دیا ہے, یہ جمال خشوگی کی رپورٹ لا کر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمال خشوگی کی رپورٹ لانے کا مقصد یہ ہے صرف سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا, اور ساتھ میں وہاں پہ رجیم چینج کرنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بائیڈن انتظامیہ جو ہے سعودی عرب کے اندر رجیم چینج کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ محمد بن نائف کو MBS کی طرح لایا جائے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بہت اور اہم چیزیں اسی حوالے سے میں آپ کو دوں گا, کیونکہ کل تک یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.